بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زندگی میں آپ نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے جس میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سلطانوں نے ساری زندگی شراب نوشی، زنا اور نوجوان لڑکیوں کا رقص دیکھ دیکھ کر گزاری۔ لیکن ان سب عیاش پرست بادشاہوں کا اختتام اتنا برے طریقے سے ہوا کہ ان کو سن کر تاریخ ایک بار پھر اپنے سینے میں لکھتے وقت ہل کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک ایسا بادشاہ تاریخ میں گزرا جس نے ساری زندگی شراب نوشی، زنا اور لڑکیوں کے جسم کے ساتھ کھیل کھیل کر گزاری، لیکن اس کا انجام اتنا برے طریقے سے ہوا جس کو سلطان عبدالعزیز کے منہ سے سنتے ہوئے لرز جائیں گے۔ آخر وہ کون سا بادشاہ تھا جو کہ سلطان عبدالعزیز کا دوست ہونے کے بعد آخر ان میں ایسی کیا لڑائی ہوئی کہ سلطان عبدالعزیز نے اسی بادشاہ کو اس کے محل کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا تھا؟ آخر وہ بادشاہ ایک نیک اور بہادر شہزادے سے اتنا ظالم بادشاہ اور بد کردار کیسے بنا؟ یہ سب آپ کو آج کے اس واقعے میں سنائیں گے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز نے اپنے حساب کتاب کے وزیر کو حکم دیا، جو کہ خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے حکمرانوں کی تاریخ نکال کر سلطان عبدالعزیز کو دیتا تھا۔ سلطان عبدالعزیز بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمرانوں کی تاریخ سنتا اور پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ وزیر نے سلطان کے سامنے ایک ایسی تحریر رکھی جس میں کسی ظالم بادشاہ کے برے انجام کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے وہ تحریر دیکھی تو اتنے میں سلطان عبدالعزیز نے تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ آپ سب لوگوں نے تاریخ میں بہت نیک دل اور بہادر سلطان بھی دیکھے ہوں گے، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے اپنے ظلم سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا اور ساری زندگی ان کی شراب نوشی، زناہ کاری میں گزر گئی، اور لیکن ان کا انجام وہ ہوا جس کو دیکھ کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ گئے تھے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب میں سلطان کے تخت پر بیٹھا تو تخت نشین ہونے کے چند دنوں بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں شکار کھیلتے کھیلتے میری نظر ایک قافلے پر پڑی۔ جب میں اس قافلے کے قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ ہمارے پڑوسی بادشاہ کے بیٹے شہزادے علی جان کا ہے۔ میری شکل و صورت سے وہ بھی پہچان گیا کہ میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہوں۔ میں نے اس کو مہمان نوازی کی دعوت دی، لیکن اس نے کسی لمبے سفر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ واپسی پر آپ کے پاس مہمان نوازی ضرور کریں گے۔ چونکہ وہ ہمارا پڑوسی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ تھا، لہٰذا میں اس پڑوسی بادشاہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کو واپسی پر ہمارے محل میں دعوت دی۔ وقت گزرتا رہا۔ 2 ماہ بعد سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور شہزادہ علی جان کے قافلے نے محل سے کئی میل دور پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور شہزادہ علی جان نے اپنا ایک ایلچی بھیجا اور اس نے آ کر خبر دی کہ شہزادہ علی جان سلطان عبدالعزیز کے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے۔ میں نے حکم دیا اور محل میں اس کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہزادہ علی جان گفتگو اور شکل سے بہت با اخلاق انسان لگتا تھا۔ اس کے ارادوں کو میں جانچ نہ سکا۔ وہ محل میں پہنچ گیا، میں نے اس کی اچھی خاطر تواضع کی اور وہ میرا بہت قریبی دوست بن گیا۔ چند دنوں بعد وہ اپنے باپ کی جگہ پر تخت نشین ہو گیا اور اس نے مجھے دعوت دی، تو میں اس کی دعوت پر اس سے مبارکباد دینے کے لیے اس کے محل میں گیا تھا۔ لیکن تخت نشین ہونے کے چند ماہ بعد مجھے خبر ملی کہ شہزادہ علی جان بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے محل کے تاہ خانے میں 500 نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیاں خرید کر رکھ لی ہیں، اور اس نے محل کے باہر ایک بہت بڑا چبوترا بنوایا جس پر بیٹھ کر وہ پوری سلطنت کا نظارہ کرتا ہے اور حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ بازار کا سارا شراب وہی شہزادہ علی جان خرید لیتا ہے۔ ساری رات اس کے محل میں
شراب نوشی کی دعوت چلتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں وہ ان کنیزوں کے تہہ خانے میں چلا جاتا ہے اور جو بھی اس کو کنیز پسند آتی ہے وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ لیکن بے شرمی کی بات یہ تھی کہ وہ ان 500 کنیزوں میں تمام کو ننگا کر دیتا ہے اور ان 500 کے سامنے ایک کنیز کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا، اور ہر رات اسی طرح ہوتا۔ ہر رات وہ کسی نئی کنیز کے ساتھ زنا کرتا اور رات کے پہلے پار شراب نوشی ہوتی اور اس کی سلطنت میں غریب کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ غریبوں کو پکڑ کر اس نے ایک ایسی جیل بنوائی جس میں وہ ننگا کر کے پھینک دیتا تھا۔ نہ ہی ان کو کھانے کے لیے کوئی دیا جاتا اور نہ ہی پینے کے لیے۔ وہیں وہ غریب مظلوم اسی جیل میں بھوک اور پیاس سے اور سردی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ لیکن اس ظالم بادشاہ ایلیجان کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں نے اس کو ایک بار خط لکھا کہ تمہارے بابا تو بالکل ایسے نہیں تھے، تم آخر کون سا مقصد لے کر بادشاہی کے منصب پر آئے؟ تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اس نے میرے ایلچی کو ہی قتل کر دیا اور آگے سے مجھے دھمکی دے دی۔ جاسوسوں کے مطابق مجھے خبر ملی کہ جب میرا ایلچی پیغام لے کر گیا تو اس کے پاس گیا تو وہ ایک کنیز کو ننگی حالت میں گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے میری ایلچی کو قتل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ملی تو میں نے اس وقت ہی ایک لشکر تیار کیا اور اس کی سلطنت کے بڑے حصے پر حملہ کر کے اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر اگلی بار تم نے میرے سفیر کو ذرا سا خراش بھی پہنچائی تو تیری بادشاہت بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ مزید مجھے جاسوسوں سے یہ خبر ملی کہ وہ نہ صرف شہزادہ ایلیجان بد کردار انسان ہے بلکہ اس کی بہن اشرا جو کہ اس کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی اپنے بھائی سے بڑھ کر بہت ہی بد کردار عورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے خیال آتا ہے تو نہ ہی وہ اپنا کسی سپاہی کو بخشتی ہے اور نہ ہی کسی باورچی کو، نہ ہی کسی پہرے دار کو۔ اب اس کے قریب پہرے داری کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور بہت بد کردار عورت ہے۔ اس کے کمرے میں ہر وقت 10 وحشی قسم کے مرد ہر وقت موجود رہتے ہیں اور سارا دن اس کے کمرے میں شراب نوشی اور زناح کاری کا کام ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مختلف بادشاہ اس کی سلطنت پر قبضہ کر کے اس کی سلطنت کو چھیننے لگے، لیکن وہ شراب کے نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کو ذرا بھی فرق نہ آیا کہ اس کی سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں بادشاہ ایلیجان کا ایک وزیر تھا جو کہ پہلے اس کے بابا کے پاس بھی وزیر رہ چکا تھا۔ وہ سب سے سخت نفرت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ کے منہ پر تو کچھ نہ کہہ سکتا، لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ بادشاہ ایلیجان سیدھے راستے پر آ جائے۔ وہ ہر وقت اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا، لیکن بادشاہ ایلیجان اس کو مارنے کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتا۔ جب میرے جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی کہ اس کے جہنم نما محل میں ایک وزیر ہے جو اس بادشاہ ایلیجان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، میں نے سوچا کہ اگر میں اس وزیر کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ ایسی ترکیب سوچوں جس سے میں اس کے محل پر حملہ کر کے اس کی ساری سلطنت پر بھی قبضہ کر لوں گا اور اس درندہ نما بادشاہ کے جو کہ شراب کے نشے میں ڈوب چکا تھا اس کو اپنے انجام تک پہنچا دوں گا۔ میں نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کے وزیر تک ایک پیغام پہنچایا کہ سلطان عبدالعزیز تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے میرا پیغام سنا تو وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے کس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے جاسوس محل میں موجود ہیں۔ وہ بہت ہی عقل مند اور نیک انسان تھا۔ مقرر کی ہوئی جگہ پر وزیر وہاں پہنچ گیا۔ میں اپنے گھوڑے پر وہاں پہنچا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بادشاہ ایلیجان پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دوں گا، وگرنہ اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو مستقبل میں یہ محل کسی جسم فروشی کے اڈے سے کم نہیں رہے گا۔ وزیر نے میرے ساتھ اتفاق کر لیا اور میں نے وزیر کی مدد سے اس بادشاہ پر حملہ کر کے اس کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اور جب میرے سپاہی اس کے محل کے اندر داخل ہوئے تو کسی بھی کنیز کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ساری کنیزیں اپنی اپنی جان بچانے کی خاطر ننگی بھاگ رہی تھیں۔ ہمارے سپاہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ دے کر لڑ رہے تھے
اور اس بادشاہ کے سپاہیوں کو تلواروں سے کاٹ رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر میں نے دیکھا تو میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور کہا، اے میرے مالک، اس گناہگار بندے کو تم نے اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی، اور اسی طرح ہم نے تمام کنیزوں کو لباس میں ملبوس کر کے آزاد کر دیا، اور میں نے اس کی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو بھی آدمی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ اور اسی طرح جہنم نما محل کو میں نے حکم دیا کہ اس محل کے ریزہ ریزہ ٹکڑے کر دیے جائیں، تاکہ اس محل کا اس صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے، کیونکہ اگر یہ محل موجود رہا تو ضرور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس محل میں اتنا عرصہ تک غلیظ کام ہوتے رہے۔ اور اسی طرح میں نے اس کی اتنی بڑی سلطنت پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔